بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے کبھی کسی خبر کی اہمیت کے حوالے سے وہ بات نہیں کہی جو آج میں کہنے لگا ہوں کہ آج ایک ایسی رپورٹ سامنے آئی ہے جو پاکستان کی تاریخ کی کئی اعتبار سے سب سے بڑی رپورٹ ہے، اور اس میں جو میں نے کہا کئی اعتبار سے، اس کو میں ڈیسائفر کر دیتا ہوں۔ پہلا، پاکستان کے نظام آئین، دوسرا پاکستان کے نظام قانون و انصاف، بلکہ دوسرا قانون اور تیسرا انصاف، اور چوتھا پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم کے اوپر اس کے حوالے سے جو سوالات اٹھتے رہتے ہیں۔ اس تناظر میں ان سوالات کے آپ کو بہت سارے جواب بھی بن بتائے خود بخود کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ آج مجھے دوسری بات، شہید ملت خان لیاقت علی خان صاحب یاد آ رہے ہیں، جن کے قتل کے حوالے سے کچھ میٹیریل ڈی کلاسیفائی کیا امریکہ نے، جو دنیا اخبار کے اداریے والے پیج کے اوپر میرے کالموں میں تقریباً 2-2.5 سال پہلے وہ چھپ چکا ہے۔ اس کو دیکھ لیجئے گا، اور پھر لنکس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہی نہیں بلکہ جو ایبٹ آباد میں جو ایک عدالتی کارروائی کے ذریعے سے چیزیں سامنے آئی ہیں، وہ اخبارات کی زینت بنی، جن کو اکٹھا کر کے ایک اور کالم بھی پھر لکھا گیا تھا۔ بات شروع ہوتی ہے راولپنڈی سے لیاقت علی خان کی۔ شہید ملت کو پنڈی میں قتل کیا گیا، ان کے قاتل کو بھی قتل کر دیا گیا۔ شہید ملت کے قاتل کو قتل کرنے والے کو انعام و اکرام ملا، لیکن قاتل کی فیملی کو بھی انعام و اکرام ملا اور جائیدادیں دی گئیں۔ یہ رپورٹڈ شدہ فیکٹس ہیں، کوئی کہانی نہیں ہے، جن کی آپ تصدیق کر سکتے ہیں۔ یہ میٹیریل موجود ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ وہ ایک کور اپ تھا، اور اس کور اپ کے ذریعے سے جو اصل کہانی تھی اس سے پہنچنے سے پہلے جو شامل تفتیش ملزم ہوتا تو کھل جانی تھی، اس کو تختہ دار کی بجائے اس کو زمین کے 7 فٹ نیچے اتار دیا گیا۔ پاکستان کے ایک اور وزیر اعظم، لیڈی پرائم منسٹر، اسی لیاقت باغ میں قتل ہوئی، اور آج تک وہ اپنی قبر میں انصاف کی منتظر ہیں لیاقت علی خان کی طرح سے۔ اور جو لیاقت علی خان صاحب کے بعد آنے والوں نے ان کا نام استعمال کیا، اور دوسری پرائم منسٹر کے نام بھی استعمال کر کے حکومتیں آئیں، لیکن کوئی ان کو انصاف نہیں دے سکا۔ ایسا کیوں ہے، اور کور اپس کیوں ہوتے ہیں؟ یہ جو آج عمران خان کے اوپر جو حملہ ہوا تھا وزیر آباد میں، اس کے حوالے سے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو بڑی کریڈیبل ہے، اور اس میں بڑے کریڈیبل آفیسرز ہیں مختلف جگہ سے چن کے لگائے گئے ہیں، ان کی جو تفتیش ہے، تحقیق ہے، ان کا جو انہوں نے سائٹ پلان ریکنسٹرکٹ کیا، انہوں نے جہاں پہ جرم ہوا، جس کو کرائم سین کہتے ہیں، وہاں وہ گئے۔ ساری تفتیش کے اندر سے جو ایک جواب نکلا ہے، وہ جواب ہے جو عمران خان ہمیشہ سوال کی صورت میں اٹھاتے رہے، اور وہ جواب ہے اس سوال کا جو عمران کا اٹھایا ہوا ہے کہ وہ کون تھا۔ سب سے پہلے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جو آج 3 بڑی باتیں جن کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، وہ باتیں ان کا جواب سامنے آ گیا۔ سب سے پہلے کہ عمران خان کو کوئی گولی نہیں لگی۔ عمران خان کو لگنے والی گولیوں کی تعداد بھی، اور عمران خان کو لگنے والے جو شارپنرز جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ان کی تعداد بھی وہ فورینزک رپورٹ کے اندر بیان کر دی گئی، اور ٹوٹل جو انجریز بنتی ہیں، انجری اگر کوئی بروز لگا ہوا ہو، کوئی لیسریشن لگی ہوئی ہو، اور کوئی ہیموٹوما یعنی زخم بظاہر نظر نہ آئے، نیچے ہو اگر سکن کے، تو اس کو بھی انجری کہا جاتا ہے۔ جن ایریاز میں باڈی کے اندر اگر کوئی ایسی چیز ماری جائے جس سے صرف پین پیدا ہوتا ہے، تو اس پین کے ایریا کو بھی ٹینڈرنس ظاہر کر کے جب میڈیکل لیگل رپورٹ بنائی جاتی ہے تو اس کو انجری کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اس لیے جو لوگ انتہائی بے شرمی، بے رحمی مگر مفت نہیں کرتے تھے، اس میں لفافیاں بھی شامل تھے، اور اس میں ٹوکریاں بھی شامل تھے، ان کا پروپیگنڈا آج اپنی موت آپ مر گئے، انجریز ڈٹرمن ہو گئی ہیں۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا مارنے والا اسیلنٹ یا قاتل ایک ہے جو پکڑا گیا، اس کے علاوہ بھی کوئی تھا؟ اس کے جواب میں وہ کہتے تھے کہ جی یہ کسی اور گارڈ کسی نے فائر کیا ہوگا، اور فائر صرف ایک ہی گن سے ہوا ہے، اور کوئی زیادہ گنز استعمال نہیں ہوئی۔ آج یہ طے ہو گیا کہ موقع کے اوپر 3 مختلف مقامات پہ، اور ان 3 مقامات میں سے ایک بلڈنگ کی چھت بھی شامل ہے، اس پہ سے مختلف 3 طرح کی گولیاں برآمد ہوئی ہیں۔ اور عمران خان جو یہ کہتے رہے کہ مجھے جب گولی لگی، مجھے خود انہوں نے بتایا تھا، میں
چند گھنٹے کے اندر، پہلے 7-8 گھنٹے کے اندر میں پہنچ گیا تھا جب وہ زخمی ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ میں گرا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے دیکھا کہ مجھے کہیں لگی تو نہیں ہے، تو پھر مجھے پتہ لگا کہ ٹانگوں کے اندر سے آگ کے شعلے کی طرح کی کیفیت ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں جو میں گرا تو میرے اوپر سے ایک اور پورا ایک برسٹ جو تھا وہ گزرا تھا. تو وہ بھی ثابت ہو گیا کہ ایک گولی نہیں تھی، ایک طرح کی گن نہیں تھی، اور گولیوں کے جو خول ہیں وہ 3 جگہ سے، مختلف جگہ سے 3 قسم کے خول جو ہیں وہ برآمد ہو گئے. یہ بھی اپنی موت آپ مار گئے، یہ جو پروپیگنڈا تھا. اب یہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے، یہ کوئی ایک آدمی نہیں ہے جس کو کوئی متاثر کر سکے. پھر متاثر کیا، اس پہ بھی میں جاؤں گا. آج تھوڑی سی لمبی بات ہو جائے گی، اس لیے پلیز بیئر ود می، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. جو تیسرا پروپیگنڈا تھا وہ یہ تھا کہ یہ ایک مذہبی جنونی تھا جس نے ذاتی طور پہ حملہ کیا ہے. اس مذہبی جنونی کے حوالے سے بھی جو اس کا پولیگرافک ٹیسٹ ہوا ہے، اس کے ذریعے سے ثابت ہو گیا کہ اس نے جھوٹ بولے، اور اس کے ذریعے سے ثابت ہو گیا کہ وہ ایک جو فرنزک کے ذریعے سے کہ وہ ایک ٹرینڈ شوٹر تھا. عام آدمی اس طرح کی جس طریقے سے اس نے فائرنگ کی تھی وہ فائرنگ عام آدمی جو ان ٹرینڈ آدمی ہے وہ نہیں کر سکتا. اور پھر ساتھ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اس کا مذہب کے ساتھ یا کسی مذہبی تنظیم کے ساتھ، اور جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا تھا انہوں نے بھی بڑی دلیری کے ساتھ اور انہوں نے بڑے کھل کے کہا کہ ہماری طرف جو اشارے کیے جا رہے ہیں وہ بالکل غلط اور بے بنیاد ہیں، اور اس کا کسی مذہبی تنظیم کے ساتھ کوئی دور دور سے تعلق نہیں تھا. پھر اس کے ساتھ جو ثابت ہوئے ہیں، یہ میں آپ کے سامنے میں نے پورشن اے رکھا ہے. یہ 3 چیزیں جو ہیں جو ان کے بارے میں پروپیگنڈا آج جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی جو رپورٹ ہے عمران حملہ کیس ہے اس نے جنازہ نکال کے رکھ دیا اس کا. اب میں آپ کو بی پورشن میں لے کے چلتا ہوں. جو بی پورشن ہے وہ یہ ہے کہ جو ہی حملہ ہوتا ہے تو ضابطہ فوجداری کی دفعہ ہے 172، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو تفتیشی آفیسر ہوگا جو اس معاملے میں متعلقہ ایس ایچ او تھا وہ تفتیش شروع کر دے گا، وہ کرائم سین لکھے گا، وہ جا کے انکویسٹ رپورٹ بنائے گا، وہ جا کے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ لکھے گا، وہ جا کے تفتیش کرنے کے بعد 172 میں لکھا ہوا ہے کہ جس کو اردو زبان میں کہتے ہیں وہ ضمنیہ لکھے گا مقدمے کی، کیس ڈائریز بنائے گا، اپنی تفتیش شروع کرنے کا ٹائم لکھے گا، پلیسز، فیکٹس، سرکمسٹانسز، ایویڈنسز، کوئی فرنزک، کوئی چیز پڑی ہوئی مل گئی، کوئی ثبوت. یہاں تو ثبوت کا ایک زندہ انسان تھا جو قتل کرتے ہوئے پکڑا گیا موقع کے اوپر اور ویڈیو کے اوپر، تو لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ جو پورشن بھی ہے اس کے اندر جو ایس ایچ او تھا وہ مجبور محض بنا دیا گیا. کیسے مجبور محض وہ بنتا ہے؟ ایسے مجبور محض وہ بنتا ہے کہ اس کا ڈی پی او جاتا ہے، یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ، اور وہ اس کو ایک موبائل دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس موبائل کے اوپر تم فوری طور پہ ایک بناؤ ویڈیو، اور ویڈیو جو بنائی گئی فرمائشی اس ویڈیو کو بنا کے ریلیز کر دیا جاتا ہے. یہ ایک بات ہے. اس کے بعد ایک ویڈیو نہیں بنتی. نصف شب کو جب مڈ نائٹ یا کالز بول رہے ہوتے ہیں ماگلا اور دوسری جگہوں کے اوپر، اس وقت ایک اور کام ہوتا ہے. ایک اور کام کیا ہوتا ہے کہ وہ جو پہلی ویڈیو ہے وہ میڈیا کو ریلیز نہیں کی جاتی، چوزن ایک گروپ کے اور ایک خیال کے اور ایک جماعت کے حامی مختلف جو لفافے ہیں ان میں تقسیم کی جاتی ہے، اور وہ جاتی ہے ان کے پاس، اور وہ ویڈیو اپنی ایڈیٹڈ ویڈیو، یہ یاد رکھیے گا. اور پولیس والوں نے کوئی ضمنی نہیں لکھی، پولیس کے سامنے کوئی تفتیش نہیں ہے، پولیس کے سامنے ایف آئی آر ہونے کے بعد تفتیش ہوگی. پولیس نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن ویڈیو اپنا کام کرنا اس کو کرنے کی کوشش کی گئی کہ جائیے اور یہ لوگوں کو بتائیے کہ یہ پہلے ایک شخص کو مار دیا گیا تھا، اس طرح کا کوئی واقعہ ہے. پھر دوسری اسی آدھی رات کو ویڈیو ایک اور بن جاتی ہے، شیری کے وقت ایک اور ویڈیو بنتی ہے. وہ ویڈیو کہاں بنتی ہے؟ ملزم کو وہاں سے اٹھایا جاتا ہے، ملزم کو شفٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کی کسٹڈی صرف میجسٹریٹ تبدیل کر سکتا ہے. اٹھا کے سی ٹی ڈی میں لے جایا جاتا ہے. سی ٹی ڈی میں جب ملزم پہنچتا ہے تو وہاں دیوار کے ایک اس کا پیچھے لگے ہوئے جس طرح پینلنگ ہے، یہ پینل لگے ہوئے ہوتے ہیں. آج کل آرٹیفیشل ووڈ بھی آ گئی ہے اور وہ نظر آ رہا ہے. وہ ویڈیو بنا کے پھر جو ایک متعلقہ پولیس آفسر ہے وہاں کا، پہلا تھانہ معطل ہو گیا ہے، جو چیف منسٹر ہے صوبے کا اس نے پہلا تھانہ معطل کر دیا ہے. جو سی ٹی ڈی والے ہیں وہ اس کی پھر ویڈیو بناتے ہیں، پھر ویڈیو انہی لوگوں میں سے انہی گروپ کو بھجواتے ہیں،
پھر وہ ایک ایک منٹ کے وقفے کے ساتھ ایک پورا اس میں سیکوینس ہے، وہ اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں. یہ میں آپ کو پورشن سی بتا رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد جو ویڈیو ہے اس کے ذریعے سے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ گویا کوئی مذہبی جنونی معاملہ تھا. اس سے پہلے پوری تاریخ ہے کہ کابینہ کے لوگ، ایک پارٹی کی خاتون، ایک پارٹی کے مرد حضرات، جو زبان ان کو لفافیاں اپنی ٹویٹس میں لکھ رہے ہیں، اس زبانوں پہ وہ پریس کانفرنسز کر کے تو یہ موقف بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ گویا یہ کوئی مذہبی ہے. اس سے پہلے 2 جلسوں میں عمران خان بتا چکے تھے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور ان کے پاس کریڈیبل انفارمیشن تھی. میں نے بلکہ آپ کے سامنے ویلاگ نکال کے دیکھ لیجئے، میں نے جب باتیں کی تو ہمارے جو کئی ہمدرد تھے وہ کہتے تھے ایسی باتیں آپ کیوں کرتے ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے. آج وہ ثبوت موجود ہے. ثبوت تب بھی موجود تھا، کوئی اس ثبوت کو اکٹھا کرنے والا، کوئی ایف آئی آر کرنے والا، تفتیش کرنے والا، تحقیق کرنے والا کوئی نہیں تھا. اب آ جائیے، یہ میں نے آپ کو پورشن 3 تک بتا دیا، اے بی سی. اب ڈی پورشن، اس کے اوپر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. جو ڈی پورشن ہے اس کا، اس کے ذریعے سے اور سوالات نکلتے ہیں. پہلا سوال کہ جو سرکاری ملازم ہیں وہ سارے کے سارے چیف منسٹر کے نیچے ہیں. وہ کون تھا جس نے ان ساری سرکاری ملازموں کو پرچہ نہ کرنے سے منع کر دیا؟ اور پھر یہ پہلا سوال اٹھایا آپ جے آئی ٹی نے. دوسرا سوال یہ ہے کہ سی ٹی ڈی کو کس نے منع کرایا؟ پہلے کس نے کہا اس فون پہ بناؤ، اور کس نے منع کرایا ڈی پی او کو کہ تم شامل تفتیش نہ ہو؟ آج یہ صورتحال ہے کہ پاکستان کے جو پینل کوڈ ہے اس کے اندر 201 موجود ہے، اور 201 سے لے کے 203 تک دفعات موجود ہیں کہ اگر کوئی شخص جو قتل کی ایویڈنس ہے، کسی وقوعے کی کوئی ایویڈنس ہے، کوئی پولیس کے پاس پیش کرنے والی جو شہادت ہے وہ دینے سے انکار کرتا ہے، اور کسی ملزم کو سکرین آف کرنا چاہتا ہے، یعنی بچانا چاہتا ہے، یا کوئی کور اپ دینا چاہتا ہے، تو وہ باقاعدہ قابل دست اندازی پولیس جرم ہے، اور جتنی سزا ہے اس کی وہ منیمم 10 ایئرز ہے، 7 سال سے 10 ایئرز کے درمیان ہے. اور پتہ لگنا چاہیے یہ کہ جو بھی ایویڈنس کسی کے پاس ہے وہ کیوں نہیں دے رہا، یہ دوسری بات. تیسرا جو سوال ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ سوال یہ ہے کہ سرکاری ملازم ہے، سرکاری کام تھا، سرکاری پرچہ ہو گیا جیسا بھی ہوا، اور ہمارے وزیر اعظم کا پرچہ نہیں ہو سکا آپ کے، اور ایک پرچہ ہو گیا عدالت کے اندر، ایک اور کارروائی تھی، اس میں ایک اور طریقے سے آرڈر کو کمپلائی کر کے انہوں نے ایک پرچہ کر کے پیش کر دیا. لیکن جب جے آئی ٹی بنتی ہے تو وہی جو پرچہ پیش کرنے کے لیے گئے تھے اسی پولیس کے اندر سے کس نے ان کو منع کیا ہے کہ آپ کوئی بیان نہیں دیں گے؟ اور پھر وہ لوگ جنہوں نے یہ ساری چیز پھیلائی تھی ان میں سے بھی کسی نے کوئی بیان نہیں دیا. تو یہ سارا، یہ جو میں آپ کے سامنے یہ میں نے تیسرا سوال رکھا، یہ آپ کو لیڈ کرتا ہے چوتھے سوال کی طرف. چوتھا سوال یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف اگر کوئی گینگ اپ ہو کے کسی جگہ سے وزیر اعظم کا اور دوسرے نام انہوں نے دیے، کوئی بھی نہیں تھا، تو پھر یہ جو پوری کابینہ ہے اور جو وزیر اعظم ہے وہ ایک ہی زبان اس وقوعے سے پہلے اس کے پارٹی کے، وہ پارٹی ہیڈ بھی ہے، اور اس کے قریبی لوگ وہ کیوں بول رہے تھے؟ پانچواں سوال، پاکستان کے ایک گلوبل فیس کے اوپر حملہ ہوا ہے، فوجداری مقدمہ ہے. اللہ رب العزت کے پاس زندگی اور موت ہے، عزت اور ذلت ہے، اور رزق کی تنگی اور فراخی ہے. یہ سارے اختیارات ہمارے رب کے پاس ہیں، اور جو رب العالمین ہے اس لیے مارنے والوں سے بچانے والے بڑے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں لیاقت علی خان والی، بی بی والی، ایک گورنر والی، دوسرے سارے جتنے بھی ہیں، جتنے بھی کیسز اس سے پہلے ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے ڈاکٹر خان والی، اور بے شمار ایک لمبی لسٹ ہے، اس میں اگر کور اپس نہیں ہیں تو پولیس والے شہادتیں دینے سے، ایویڈنس پیش کرنے سے، اپنے موبائل فرینزک کے لیے دینے سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ کیوں سی ٹی ڈی کے کمرے کا رنگ تبدیل کیا گیا؟ یہ وہ سوال ہیں جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے آج اٹھائے ہیں. اور میری طرف سے اپنا کامنٹ بحیثیت جورسٹ، former law minister, practicing lawyer, I'm every day in some case, in some court.
ایک ہے صرف. کوئی قوم، کوئی ملک، کوئی معاشرہ رول آف لا کے بغیر، انصاف دیے بغیر، انصاف کر کے دکھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. اس سے پہلے قوم عاد سے طاقتور کوئی نہیں تھا. اس سے پہلے رومن امپائر سے بڑی امپائر کوئی نہیں تھی. اس سے پہلے برطانیہ کا سورج طلوع ہونے سے لے کے غروب ہونے تک اقتدار تھا. اور اس سے پہلے یو ایس ایس آر سے ساری دنیا یوں کانپتی تھی. ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ جو انصاف ہے اس کے راستے کی رکاوٹ کسی کو نہیں بننا چاہیے، اور پوری قوم کو بیک آواز ہو کر مضروب، مقتول، مجبور، سائل، سوالی، مدعی، چھوٹا ہو یا بڑا، اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. یہی قرآن میں اللہ رب العزت کا حکم بھی ہے. کل پھر بات کروں گا پاکستان پائندہ باد.